لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. صدق اللہ العظیم. بزرگان ملت، برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اسی کے متعلق کچھ باتیں آپ سے کہنی ہیں. 2 ہفتے سے گفتگو یہ چل رہی ہے کہ مال اللہ کی نعمت، اور مال کے بارے میں جب یہاں سے انسان جائے گا تو اللہ جل شانہ 2 سوال کرے: کہاں سے کمایا ہے اور کہاں خرچ کیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مال جائز طریقے پر کمانا چاہیے اور جائز جگہوں پر خرچ کرنا چاہیے. حلال طریقے پر کمائے اور جو شریعت نے اجازت دی ہے وہاں خرچ کیا جائے. اور اس سے پہلے آپ کے سامنے بات آئی تھی کہ انسان کی سب سے اہم ضرورت روٹی، کپڑا، مکان، اور اس سلسلے میں تفصیل سے بیان کیا تھا کہ اللہ کہتے ہیں کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا. کھانے پینے میں کہ اللہ نے اجازت دیا ہے، خوب کھائیے، خوب پیجیے. ایک چیز سے منع کیا: اسراف مت کیجیے، ناجائز چیزوں کو مت کھائیے. ہر وقت کھانے ہی کی فکر ہو، ایک مرتبہ کھا لیا ہو، پیٹ بھرا ہوا ہو، پھر کھائے. ان تمام چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا. اسی طرح سے جہاں تک کپڑا کا مسئلہ ہے، آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی: یا بنی آدم خذوا زینت، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. کہ انسان کو اس جسم کو ڈھکنے کے لیے کپڑا ہونا چاہیے، کس قیمت کا ہو، کیسا ہو، اپنی حیثیت کے مطابق لے، لیکن ساتر ہو، جسم کے لیے زیب و زینت ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ٹھنڈک اور گرمی سے بچائے. مکان کے سلسلے میں انسان کہتا ہی ہے بیت الانسانی جنت. انسان کا اپنا گھر جھوپڑا ہو، جھوپڑ پٹی ہو، کچا ہو، بہن ہو، جیسا بھی ہو، کہتا ہے کہ وہ میری جنت. انسان کے اس جسم کو آرام کے لیے ایک جھوپڑا چاہیے. وہ جھوپڑا کیسا ہو، اپنی حیثیت کے مطابق آدمی بنا لے. اللہ جل شانہ نے اس کی اجازت دی، اور اسی لیے عام طور سے علماء کہتے ہیں کہ مکان 3 چیز کے لیے بنایا جاتا ہے: رہائش، زیبائش، نمائش. رہائش کے لیے مکان سب کو چاہیے. جتنا بڑا خاندان ہے، جس حیثیت کا ہے، اپنے حساب سے بنائے گا، چاہے وہ کچا ہو، چاہے پکا ہو، چاہے محل ہو، چاہے شاہی محل ہو، جو چاہے بنائے. اور ایک ہوتا ہے زیبائش. اللہ نے ایک شخص کو دیا ہے مال و دولت، وہ چاہے تو اپنا مکان سلیقے کا، عمدہ، دیکھنے میں خوشنما لگے، اچھا لگے، جیسا چاہے وہ بنا سکتا ہے. ٹائل بھی لگا لے، جو پتھر بھی لگا لے، جو چاہے بنا. لیکن تیسری چیز جو ہے نمائش. نمائش کے لیے ہمیشہ قرآن اور احادیث میں منع کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی کام ہو، ریاکاری نہیں ہونا چاہیے، مکاری نہیں ہونا چاہیے، دکھانے کے لیے کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. بالکل یہی کیفیت مال کے سلسلے میں ہے. قرآن کریم میں جب آپ پڑھتے ہیں تو 2 لفظ آتا ہے: ایتاء زکوٰۃ اور انفاق فی سبیل اللہ. جگہ جگہ آپ پڑھیں گے متقین کی صفت کیا ہے؟ وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں. زکوٰۃ کی لفظ آتا ہے ایتاء زکوٰۃ، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایتاء زکوٰۃ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو صاحب نصاب ہے
اس کے اوپر جتنا مال خرچ کرنا ضروری ہے اس کو وہ خرچ کرے گا۔ کس پر خرچ کرے گا اس کی تفصیل بھی قرآن نے بتا دیا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم الی آخر۔ لیکن ایک ہے انفاق۔ انفاق کا مطلب ہے جس مال کو اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ آپ کے پاس بطور امانت ہے، جہاں اللہ کہیں اس مال کو خرچ کیجیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ شروع ہی میں جب آپ پڑھتے ہیں ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ متقی کون لوگ ہیں؟ جو اللہ پر بغیر دیکھے ایمان لائے ہیں، اللہ کی طرف سے جو نماز کا حکم ہے اس کو پابندی سے نماز ادا کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے ہم کو دیا ہے، اللہ کہتے ہیں ہم نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ اور قرآن نے جگہ جگہ جو یہ الفاظ استعمال کیا ہے مما رزقناہم ینفقون، اس کا مطلب اس میں سے کچھ خرچ کرنا۔ کتنا خرچ کرنا ہے؟ قرآن کریم کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک جگہ اللہ کہتے ہیں یسألونک ماذا ینفقون، اے نبی آپ سے لوگ آ کے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں۔ ایک جگہ قرآن جواب دیتا ہے قل العفو، اس کا مطلب کتنا مال خرچ کریں؟ عفو کہتے ہیں زیادتی کو، جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہو اس کو اللہ کے راستے میں دے دیجئے، غریبوں، مسکینوں، یتیموں سب پر خرچ کر دیجئے۔ اور ایک جگہ یہی آیت آتی ہے اسی صورت میں چند آیتوں کے بعد، اور اللہ کہتے ہیں یسألونک ماذا ینفقون، اس کا جواب اللہ اپنے نبی کو دیتے قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ یہاں اللہ نے کہا کہ اے نبی آپ سے لوگ پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، یہاں اللہ جواب دیتے کیا خرچ کریں نہیں، کس پر خرچ کریں۔ تو پتہ چلا کہ دو چیزیں ہیں، کیا خرچ کیا جائے اور کس پر خرچ کیا جائے۔ قرآن نے دونوں جواب دے دیا۔ خرچ کتنا کرنا ہے، ایک جگہ اللہ نے کہا قل العفو، اور یہ زکوٰۃ کے حکم کے نزول سے پہلے یہ حکم تھا، اور جب زکوٰۃ کے متعلق حکم آ گیا اور احادیث میں تفصیل آ گئی کہ جو صاحب نصاب ہیں ان کو زکوٰۃ دینا ہے، سونے میں اتنا، چاندی میں اتنا، مال میں اتنا، جانوروں میں اتنا، جو پیداوار ہوتی ہے اس میں اتنا، وہ معاملہ تو بالکل الگ ہو گیا۔ اب اتنا آپ کو دینا ہے، نہیں دیں گے تو کل اللہ کے ہاں پکڑے جائیں گے۔ لیکن دوسری جگہ جو اللہ نے کہا یسألونک ماذا ینفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل، اللہ نے یہاں کچھ ان لوگوں کا تذکرہ کیا جن پر انسان خرچ کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جو کچھ تم خرچ کرو گے اپنے والدین پر، اقربا اور رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، تو پتہ چلا کہ ہمارا مال کہاں خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ نے جگہ جگہ اس کی طرف اشارہ کیا، اور قرآن نے مال خرچ کرنے کی اتنی فضیلت بیان کی ہے کہ اللہ کے راستے میں ایک دانہ دو تو اللہ تعالیٰ 700 گنا اور اس سے زیادہ بھی دیتے۔ مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبہ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اللہ کہتے ہیں ان لوگوں کے مثال جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے جو کسان لے جا کے کھیت میں ڈالتا ہے، اور اس کے بعد جب درخت نکلتا ہے تو اللہ کہتے ہیں ہر
درخت کے اندر 7 بالیاں ہوتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب 700 گنا۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس سے بھی زیادہ دینا چاہتا ہے تو دے سکتا ہے، اس کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں۔ یقیناً اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا چاہیے، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ لیکن قرآن نے جو مثال دیا ہے اس پر غور سے پڑھیے، کمثل حبہ انبتت 7 سنابل۔ ایک کسان، ہم لوگ سب لوگ کسان ہیں، تھوڑا موڑا سب آدمی چاہے نہ کرتا ہو لیکن دیکھتا اور جانتا ہے۔ ایک کسان جب کھیت میں بیج ڈالنا چاہتا ہے تو عمدہ قسم کا بیج لے آتا ہے، عمدہ قسم کی کھاد لے آتا ہے، کھیت کو جوت کر برابر کرتا ہے، اس کے بعد جتنی اس میں گھاس ہوتی ہے، کنکر پتھر ہوتا ہے، سب الگ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد جب بیج ڈالتا ہے تو پھر اس کے بعد کب اس کی سینچائی ہو، کب اس کی دیکھ بھال ہو، کھاد کب ڈالی جائے، تمام چیزیں وہ کرتا ہے۔ اس کے بعد جب درخت نکل آتا ہے، بالکل کوپلیں رہتی ہیں، تو زمین کے سینے کو چاک کر کے اللہ ان کوپلوں کو نکالتے ہیں، پھر بڑھتے بڑھتے درخت ہو جاتا ہے، چاہے غلہ اس سے پیدا ہو، چاہے پھل پیدا ہو، چاہے سبزی پیدا ہو۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ صورت ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو مال تم اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہو اس کو ٹٹول کر دیکھ لو، جائز ہے، حلال طریقے پر کمایا ہے یا حرام طریقے پر کمایا۔ اگر حرام کام اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اس کا اجر و ثواب نہیں ملے گا، حلال اور طیب مال ہو اس کا ثواب ملے گا۔ ان اللہ طیب ویقبل لا يقبل الا الطیب، اللہ تعالیٰ اچھے ہیں اور اچھا مال پسند کرتے ہیں۔ اسی لیے قرآن ہم سے اور آپ سے کہتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب اپنا محبوب مال اللہ کے راستے میں دو گے تب اللہ تعالیٰ پورا اجر و ثواب دیں گے۔ جو اللہ نے کہا 700 گنا واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ اس وقت ہوگا جب آپ اچھا مال خرچ کریں گے۔ اور دوسری آیت میں اللہ نے کہا اچھا مال خرچ کرا کرو، اچھا مال کھایا کرو، غلط قسم کا مال جو اللہ کے راستے میں مت دیا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے جو مال دیا ہے اس میں جو اچھا مال ہے اس کو تم لوگ کھایا کرو، حلال طریقے پر کما کے کھایا کرو۔ آگے اللہ کہتے ہیں وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور جو گندا مال ہے، گھٹیا مال ہے، ردی مال ہے، اس کو مت خرچ کرنا۔ دھان کٹے گا جو عمدہ قسم کا دھان ہے وہ تو آپ کوٹھی میں رکھ لیں، چاہے چاول بنا کے، چاہے ایسے ہی دھان، اور جو پیا ٹائپ میں ہے وہ سب مدرسے والوں کو دے دیں، کسی غریب کو دے دیں، کسی یتیم کو دے دیں۔ اللہ کہتے ہیں وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، وہی گھٹیا مال کوئی آپ کو دے گا تو آپ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ لایا ہے لے کے رکھ لو تو تب تو ٹھیک ہے، نظر انداز کر کے چپ چاپ رکھ لیں گے، لیکن اللہ کے راستے میں اچھا مال خرچ کرنا چاہیے۔ اور اسی بات کو انسان کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ صحابہ کرام کے متعلق آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تو ایک صحابی ہیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، انصاری صحابی ہیں، ان کے پاس مسجد نبوی کے سامنے ایک باغ تھا، بہت اچھا باغ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اس باغ میں جاتے تھے اور کھجور کھاتے تھے، پانی پیتے تھے۔ ایک روز حضرت ابو طلحہ جب یہ آیت سنے تو اللہ کے رسول کے پاس آئے اور اللہ کے رسول سے کہا میرا وہ باغ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اے اللہ کے رسول اس کو میں صدقہ کرتا ہوں، پورا کا پورا باغ میں اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہت اچھا ارادہ ہے تمہارا، یہ مال تو تمہارے لیے بہت مفید ہے،
لیکن اس میں تمہارے جو رشتہ داروں کا ہے حق، اقربا کا ہے، اور تمہاری اولاد جو ہے ان پر خرچ کرو۔ ان کو دینے کے بعد اگر مزید تمہارے پاس کچھ بچتا ہے تم خرچ کرنا چاہو تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس لیے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان کو اگر مال ذخیرہ کر رہا ہو اس لیے کہ میری اولاد، میرے ماتحت جو لوگ رہتے ہیں کل ان کو ہاتھ نہ پھیلانا پڑے تو شریعت اس کی اجازت دیتی، لیکن وہی جائز طریقے پر کمایا ہو اور جائز طریقے پر خرچ کر کے جو مال بچا ہو اگر اس کے لیے چھوڑ کے جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چاہے آپ زراعت کے ذریعے، چاہے تجارت کے ذریعے، چاہے آپ وراثت میں کچھ مال ملا ہو، ان تمام چیزوں کو آپ جائز سمجھیں اور جائز طریقے پر خرچ کریں۔ اسی لیے اللہ جل شانہ نے ایک جگہ کہا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ كَفُورًا۔ مال اللہ کی امانت ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس مال کو نعمت سمجھو اور اس کا شکر یہ ہے کہ جس کا اس مال میں حق بنتا ہے اس کو دے دو۔ اور قرآن نے جگہ جگہ جہاں اللہ کے بندوں کا ذکر کیا ہے وہاں اللہ نے سب جگہ کہا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، کہ جو مال اللہ نے تم کو دیا ہے صرف تمہارے لیے نہیں ہے۔ اللہ نے کسی کو مال زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے۔ کم جس کو دیا ہے، جس کو زیادہ دیا ہے اس کو دیکھ کے حسد اور جلن نہیں کرنا چاہیے۔ جس کو اللہ نے زیادہ دیا ہے، جس کے پاس کم ہے، اس کو حقیر اور ذلیل نہیں سمجھنا چاہیے، نیچی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے دیا ہے۔ اور اس پوری کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے خود اللہ کہتے ہیں کسی کو زیادہ ہم نے دیا ہے، کسی کو کم دیا۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا۔ اس دنیا کا پورا نظام چلتا رہے اس کے لیے اللہ نے کسی کو غریب بنایا، کسی کو مسکین بنایا، کسی کو فقیر بنایا، کسی کو امیر بنایا، کسی کو بہت مالدار بنا دیا۔ لیکن اللہ امیروں سے کہتے ہیں کہ تمہارے مال میں ان غریبوں کا حق ہے۔ جو آدمی مانگے ہاتھ پھیلا کے اس کو بھی دو، جو اپنی حالت سے یہ بتائے کہ میں ضرورت مند ہوں اس کو بھی دو، لیکن یہ تمہارا فرض ہے کہ تم تلاش کرو ایسے لوگوں کو۔ آج کل تو دیکھیں گے جس کو نہیں چاہیے وہ ہاتھ پھیلا دیتا ہے، اور جس کو چاہیے وہ اپنی انا کو نہیں، اپنی خود یہ کہیے اپنے ذاتی نفس کی وجہ سے وہ اتنا محتاط رہتا ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے بجائے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، وہ دینے والا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم کو طرح طرح کی دعائیں سکھائی گئیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ یہاں بھی اللہ خوشحال بنائے، آرام سے زندگی گزارے، اور یہ دعا ہمیشہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آج کی دنیا میں کسی کے سامنے اس ہاتھ کو پھیلانے کی نوبت نہ لائے۔ اگر اس ہاتھ کو پھیلانا ہو تو رب کائنات کے سامنے پھیلے۔ بڑے سے بڑا امیر ہو، بڑے سے بڑا شفیق ہو، ایک مرتبہ دے گا، دو مرتبہ دے گا، تیسری مرتبہ ٹوک دے گا، بس یہی ایک دروازہ دیکھے ہو چلے آتے ہو۔ اسی لیے قرآن نے ہم سے اور آپ سے جہاں یہ کہا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود لوگے بظاہر اس سے کمائی میں بڑھوتری ہوتی ہے لیکن برکت نہیں رہے گی، اس میں آرام اور سکون آپ کو نہیں ملے گا، پیسے کا انبار لگا رہے گا لیکن ہر طرح سے آپ پریشان رہیں گے۔ دوسری طرف جو لوگ اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، صدقہ جب دیں گے اللہ اس میں اضافہ کریں گے۔ حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جب ایک انسان مال خرچ کرتا ہے تو اس کو اللہ کی طرف سے اس مال کی پرورش کی جاتی،
اور باقاعدہ فرشتے اس مال کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور اس کی پرورش کرتے کرتے اتنا بڑا بنا دیتے ہیں کہ جیسے پہاڑ ہو۔ اور اس کی مثال دیا کہ ایک آدمی گھوڑا پالتا ہے، تو جب گھوڑا کا بچہ ہوتا ہے تو اس بچے کو وہ پالتا ہے، چھوٹا رہتا ہے، پالتے پالتے جب بڑا ہو جاتا ہے تب اس کی سواری کے کام آتا ہے، جنگ میں کام آتا ہے، دوسرے کاموں میں وہ استعمال کرتا ہے، لیکن اس کو پالنے میں اس کو محنت اور مشقت اٹھانی پڑتی۔ ایسے ہی جو صدقہ اللہ کے راستے میں آپ خرچ کریں گے، آپ کی حیثیت کے مطابق 10 روپیہ ہے، لیکن یہی پیسہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کے 10,000 اور 10 لاکھ بھی بنا دیں گے اگر اخلاص اور للہیت۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن میں جہاں انفاق فی سبیل اللہ کا تذکرہ ہے، طرح طرح کے اللہ تعالیٰ ترغیب دے رہے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے جو میں نے آیت پڑھی ہے، آیت الکرسی سے پہلے کی آیت ہے 3 پارے کی، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے کچھ خرچ کرو۔ یہاں اللہ نے متعین نہیں کیا، اس سے پتہ چلتا ہے یہ صدقات نافلہ ہیں۔ اللہ نے جس کو جس حیثیت کا بنایا ہے اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی دل کی وسعت کے مطابق خرچ کرے۔ اللہ وہاں کہتے من قبل ان یاتی یوم لا بیع ولا خلۃ ولا شفاعۃ، یعنی قیامت کے آنے سے پہلے، اور جب ایک انسان دنیا سے چلا جاتا، من مات قامت قیامت، اس کا مطلب ہے جب تک اللہ نے آپ کو زندگی عطا کیا ہے، جانے سے پہلے پہلے اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کر دیجئے۔ کل اگر موت آ جائے گی اور آپ یہ سوچیں گے کہ اگر مہلت ملی ہوتی تو میں خرچ کرتا، آپ کو اللہ نے جو مہلت دی تھی وہ مہلت آپ نے گنوا دی۔ اور کبھی بھی انسان کو خرچ کرتے ہوئے کسی پر احسان نہیں جتانا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، احسان نہ جتلائے، کسی کی رسوائی اور ذلت اور تکلیف نہ دے۔ آپ نے ایک آدمی کو دیا 2000 روپیہ، تو جوتا مار کے دیا، زبان سے الٹا سیدھا کچھ کہہ کے دیا۔ اللہ کہتے ہیں اپنے صدقات کے ثواب کو ضائع مت کرو، صحیح صحیح اللہ کے راستے میں دو۔ اگر اللہ نے اس کو مال کم دیا ہے، تم کو زیادہ دیا ہے، تو یقینی طور پر تمہیں تو مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، اس کی اللہ نے ترغیب دی ہے۔ کہیں اللہ کہتے ہیں الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جن کو اللہ مال دیتے ہیں تو دن میں بھی وہ خرچ کرتے ہیں، رات میں بھی خرچ کرتے ہیں، دکھا کے بھی خرچ کرتے ہیں، خفیہ طور پر بھی خرچ کرتے ہیں۔ اللہ ان سے کہتے ہیں لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ بعض مفسرین کہتے ہیں یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے، لیکن چونکہ الفاظ عام ہیں، جو آدمی بھی اس طرح سے خرچ کرے گا اس کے لیے یہ بشارت اور خوشخبری موجود ہے۔ رات میں، دن میں، دکھا کر اور خفیہ طور پر، جہاں صدقات نافلہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اس طرح سے خرچ کرے داہنے ہاتھ سے کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ حدیث میں آتا ہے 7 خوش نصیب وہ ہیں جو اللہ کے سائے میں اس روز رہیں گے جس روز کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں آتا ہے رجل تصدق بمالہ بیمینہ لا یعرف شمالہ ما ينفق بیمینہ۔ اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جو صدقہ اللہ کے راستے میں کرتا ہے دائیں ہاتھ سے دیتا ہے لیکن بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہیں کہ کتنا دیا، وہ شخص اللہ کے سائے میں رہے گا۔ لیکن قرآن ہم سے اور آپ سے کہتا ہے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها فتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم۔
کہ اگر تم چھپا کے اللہ کے راستے میں دیتے ہو بہت اچھا ہے، اور اگر تم دکھا کے دیتے ہو فقراء کو تب بھی اس پر اجر و ثواب ملے گا۔ اسی لیے فقہا کہتے ہیں جہاں خرچ کرنا ضروری ہے، زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، اس طرح کے جو مال ہیں، اگر اس کو دکھا کے خرچ کریں اس نیت سے کہ جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، تاکہ اس کو یہ پتا چل جائے کہ زکوٰۃ دینا ضروری ہے، ترغیب کے لیے دکھا رہے ہیں، تو یہ بہتر ہے۔ لیکن جب صدقات نافلہ خرچ کریں تو سب جگہ آتا ہے کہ چھپا دینا یہ زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ اس میں اخلاص زیادہ پایا جاتا ہے۔ لیکن آج تو جس سماج میں ہم آپ رہتے ہیں، کوئی آدمی کچھ بھی دیتا ہے، کسی زمانے میں دیتا ہے، کسی کٹ کے نام سے دیتا ہے، کوئی آفت اور مصیبت آ جائے اس کے بعد کا ہے فوٹو لے کے بھیج دیتے ہیں کہ ہم نے اتنا خرچ کیا، اللہ کے لیے دیا ہے، اللہ جانتے ہیں آپ نے کیا خرچ کیا۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو کچھ بھی مال خرچ کرو گے دنیا سے جانے سے پہلے اللہ کے پاس اس کو پاؤ گے، اور اس سے بہتر پاؤ گے۔ اللہ کے ہاں دستور ہے ایک نیک کام کرو 10 گنا، اور اس سے زیادہ اگر اخلاص اور للہیت زیادہ ہو تو اللہ تعالیٰ 700 گنا، واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اسی وجہ سے بخل کی ممانعت آتی ہے۔ جو آدمی بخیل ہوتا ہے وہ سب کے لیے ہوتا، نہ اپنی ذات پہ خرچ کرتا، نہ اپنی اولاد پہ خرچ کرتا، نہ اپنی بچوں اور بچیوں پر خرچ کرتا، نہ بیویوں پر خرچ کرتا ہے، اور نہ اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہے، نہ پڑوسیوں پر خرچ کرتا ہے۔ اللہ کے رسول تو یہاں تک فرمائے کہ ایک آدمی پیٹ بھر کے کھا کے آسودہ ہو کر ڈکار لے کے سو رہا ہو اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو تو اللہ کے رسول نے کہا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے قسم کھا کے کہا کہ وہ مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ پڑوس میں ایک آدمی بھوکا ہو، ضرورت مند ہو، اور وہ کھا کے آرام سے میٹھی نیند سوئے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اسلام نے ایک ایک چیز کی وضاحت کر دی ہے، مال کہاں سے کمانا ہے، مال کہاں خرچ کرنا ہے۔ لاکھوں روپیہ خرچ کیجئے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر، جائز طریقے پر، وہ اسراف نہیں کہلائے گا، وہ تبذیر نہیں کہلائے گا۔ لیکن 1 پیسہ ناجائز کام میں خرچ کریں گے تو وہ اسراف کہلائے گا۔ اسی لیے دونوں کو قرآن نے منع کیا، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ۔ لٹانے والے، بیجا خرچ کرنے والے، حرام کاموں میں خرچ کرنے والے، یہ مبذر کہلاتے ہیں، اور یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اور شیطان انسان کا ناشکرا ہے، ناقدرا ہے، اللہ کا بھی ناشکری وہ کرتا ہے اور انسان کے لیے بھی وہ کفور ہے۔ اس لیے شیطان کے نقش قدم پر مت چل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھیے، اللہ کے رسول تو جو کچھ آتا تھا سب لوٹا دیتے۔ اللہ کو کہنا پڑا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ اے نبی آپ بخل سے کام مت لیجئے۔ بخیل کا کام ہوتا ہے اپنے اس ہاتھ کو گردن کے پاس رکھ کے رہتا ہے تاکہ کسی کو ہاتھ بڑھا کے دینا نہ پڑے، اور دونوں ہاتھ سے ایک دم لٹاؤ مت، اپنی ضرورت کا بھی خیال کیجیے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سب کے لیے نمونہ تھے، انہوں نے نمونہ یہ پیش کیا کہ اپنی ضرورتوں کو کم کر لو، دوسری کی ضرورتوں کو پورا کر۔ خود بھوکے رہ لو، دوسروں کو کھلا دو۔ خود موٹا پہن لو، دوسرا آدمی جو ننگا ہے اس کو بھی کپڑا پہنا دو۔ جس آدمی کے پاس مکان نہیں ہے رہنے کے لیے، اپنا مکان تھوڑا سا ہلکا پھلکا بنا لو، اس کا مکان تعمیر کر دو تاکہ اس کے بچے اور اس کی اولاد بھی صحیح طور پر رہے۔ اور اسی کو قرآن میں ایثار کہا گیا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔
جب مہاجر لوگ مکے سے مدینہ طیبہ گئے ہیں تو مدینہ طیبہ کے انصار نے باقاعدہ ہر چیز پیش کر دی. 2 مکان ہے، ایک آپ لے لیجئے، 2 باغ ہے، ایک آپ لے لیجئے. لیکن ان لوگوں نے ہجرت مال کے لیے نہیں کی تھی. وہ کہتے تھے ہم کو مال نہیں چاہیے، ہم کو تمہارا مکان نہیں چاہیے، ہم کو جنگل کا راستہ دکھا دیجئے، کلہاڑی کہاں ملتی ہے بازار دکھا دیجئے، ہم کلہاڑی خریدیں گے، لکڑی کاٹ کے لائیں گے، بیچیں گے، اپنی اور اپنی اولاد کی زندگی کو پورا کریں. اور اس طرح سے ان لوگوں نے باقاعدہ اللہ نے اتنا مالدار لوگوں کو بنایا تھا جس کے بارے میں آج ہم تصور نہیں کر سکتے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ کے بہت مالداروں میں سے، لیکن جب گئے تھے مکہ چھوڑ کر تو ایک پائی لے کر نہیں گئے تھے، جس کا قرآن میں تذکرہ آتا ہے، نام کے ساتھ نہیں لیکن وہ صفات اللہ نے ذکر کیا. اور وہ صفت حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے اندر اس وقت پائی جاتی تھی. لیکن اگر وہ صفت آج بھی کسی کے اندر پائی جائے تو اللہ کا قرآن ان کے لیے بھی یہ خوشخبری سناتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. حضرت صہیب رومی ہیں، وہ بھی بہت مالدار تھے. جب ہجرت کرنے لگے تو مکے والوں نے راستہ روک لیا، کہا کیا بات ہے؟ حضرت صہیب رومی روم سے آئے تھے، بڑے اچھے تیر انداز تھے. انہوں نے کہا جانتے ہو نا میں تیر انداز کتنا اچھا ہوں، کسی کو چھوڑوں گا نہیں، اور جب ترکش سے تیر ختم ہو جائے گا تو اس کی کمان سے تمہاری ٹھکائی کروں گا. لیکن بتاؤ کیا چاہتے ہو تم؟ تو ان لوگوں نے کہا مکے میں آئے ہو تم روم سے، یہاں جو کچھ کمایا ہے سب یہیں چھوڑ کے جانا. کہا لے لو سب، میں جا رہا ہوں اپنے نبی کے پاس مدینہ طیبہ. اور جب گئے اور سنایا تو اللہ کے رسول نے خوشخبری سنائی، صہیب تم نے بہت بہترین تجارت کی. اور وہی صہیب جب مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ گئے ہیں تو اللہ نے ان کو وہاں بھی مال عطا کیا. مرتبہ اسلام کو مال کی ضرورت پڑی، اللہ کے رسول نے ایسے ہی اعلان کیا کہ آج ضرورت ہے مال کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے، وہ خوش ہو گئے کہ آج تو میں سب سے سبقت لے جاؤں گا، اور نیت یہ کر لیا کہ آدھا مال اللہ کے رسول کو لا کے دے دوں گا، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ دوں. بہت خوشی خوشی آئے، سارا مال الگ الگ کروایا. 2 جھاڑو تھے تو ایک جھاڑو ادھر ایک جھاڑو ادھر، جتنے سامان تھے سب کو 2 حصوں میں بانٹا، اور ایک حصہ اللہ کے رسول کے پاس لے کے گئے. اور اندر سے خوش تھے آج تو میں بازی مار جاؤں گا، دوسرے صحابہ سے بڑھ جاؤں گا. سبقت الی الخیر، نمائش نہیں، ریاکاری نہیں، سبقت الی الخیر میں میرا درجہ آج بڑھ جائے گا. اور جب وہاں گئے اللہ کے رسول نے پوچھا تو اللہ کے رسول سے حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول جتنا مال میرے گھر میں تھا، جو کچھ بھی میرے گھر میں تھا، آدھا ادھر آدھا ادھر، آدھا آپ کو لا کے دے رہا ہوں، آدھا گھر والوں کو چھوڑ دوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جب اللہ کے رسول نے پوچھا تم کیا لے آئے ہو، تو انہوں نے کہا گھر میں جھاڑو دے کر سب اٹھا لایا. یہ سب کے بس کی بات نہیں، یہ حضرت ابو بکر ہی کر سکتے ہیں، جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہر وقت رہتے تھے اور ہر وقت دیکھتے تھے کہ اللہ کے رسول کیسے خرچ کرتے ہیں. جب تک خرچ نہیں کر لیتے تھے اللہ کے رسول کو سکون نہیں ہوتا تھا. حضرت عثمان غنی کا لقب ہی ہے غنی، بے پناہ مال خرچ کیا. اور اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ عثمان نے اتنا مال خرچ کیا ہے اللہ کے راستے میں، اب ان کو کوئی چیز تکلیف نہیں دے سکتی ہے، یہ آرام اور سکون سے رہیں گے. جہاں ضرورت ہوتی اونٹ کا اونٹ لے جاتے اور دے دیا کرتے تھے. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ مال اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی امانت ہے. جائز طریقے پر کمائیے، جائز طریقے پر خرچ کیجئے. اور اس کے بعد قرآن اور حدیث میں کچھ جگہوں کا تذکرہ ہے جہاں انسان کو خرچ کرنا چاہیے. مسجد ہے، کہیں نہیں ہے، مسجد بنوا دیجیے. من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ. اور حدیث کے الفاظ پر غور کیجئے، من بنا للہ،
اس لیے نہیں کہ فلاں صاحب نے یہ بنوایا ہے تاکہ ان کا نام ہو جائے، نہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کے بندوں کو نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، آپ نے جگہ دیا، تعمیر کیا، اس کے بعد جب تک اس میں نماز پڑھی جاتی رہے گی، جس شخص نے بنوایا ہے جتنا تعاون کیا ہے اتنا اس کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح سے آتا ہے کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جائے گا اس کا نامہ اعمال بند کر دیا جائے گا، 3 کام جب کرے گا اس کو اجر و ثواب ملتا رہے گا، صدقہ جاریہ، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له۔ صدقہ جاریہ رفاہی کام جس سے دوسرے لوگوں کو فائدہ ہو، سڑک کہیں نہیں ہے سڑک بنوا دیجئے، کوئی غریب ہے اس کے پاس پانی کا نظم نہیں ہے نل لگوا دیجئے، موٹر لگوا دیجئے، کسی آدمی کے پاس گھر نہیں ہے اس کے لیے گھر بنوا دیجئے۔ جب تک وہ انسان اس چیز سے فائدہ اٹھائے گا تب تک اس کو ثواب ملتا رہے گا، چاہے وہ دنیا سے چلا جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوسرا ہے علم ينتفع به، اب اس میں وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں، اسکول بنوا دیجئے، مدرسہ بنوا دیجئے، اور صحیح پیسہ اس میں آئیے، یہ نہ ہو کہ خالی چندہ کر کے اپنا پیٹ پالنے کے لیے اسکول کھول دیں، مدرسہ کھول دیں، مدرسے میں کیا ہو رہا ہے کچھ پتہ نہیں، اپنا صرف کیا ہے کپڑا چاہیے، گاڑی چاہیے، مکان چاہیے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بار بار کہا جاتا ہے علم نافع، جو آپ کے لیے، آپ کے گھر والوں کے لیے، آپ کے ملک کے لیے، آپ کے ملت کے لیے مفید ہو، علم اس کو سیکھنا چاہیے، اس کی نشر و اشاعت میں حصہ لینا چاہیے۔ یہی جو بات کہی جا رہی ہے اچھی، جو لوگ سنتے ہیں، جب تک قیامت آئے گی جہاں جہاں تک یہ بات جائے گی کہنے والے کو اجر و ثواب ملتا رہے۔ کسی آدمی نے کوئی اچھی کتاب لکھ دی، حدیث و قرآن کی وضاحت کر دی، تو یقینی طور پر اس کو بھی ثواب ملتا رہے گا، جتنے لوگ سنتے رہیں گے اور عمدہ بیان کرتے رہے۔ کسی مسجد میں درس قرآن ہوتا ہو، چاہے جمعہ کے وقت کہے، چاہے عصر کے وقت، چاہے مغرب کے وقت، چاہے فجر کے وقت، تو یہ تمام جو علم نافع بانٹ رہے ہیں جو لوگ، اللہ کہتے ہیں جب تک یہ دنیا میں رہیں گے تبھی تک نہیں، دنیا سے چلے جائیں گے اور یہ سلسلہ ان کا چلتا رہے گا۔ تیسری چیز ہے ولد صالح يدعو له، نیک اولاد جو آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ایسی اولاد ایسے ہی نہیں تمناؤں اور آرزوؤں پر نہیں ملتی، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے پیسہ خرچ کرنا پڑے گا، اس کو وقت دینا پڑے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اولاد کی تعلیم و تربیت پر جو پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، اگر اس کو ایک اچھا انسان بنا دیا گیا اور آپ کے جانے کے بعد اس نے کہہ دیا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تو اس سے بہتر اور خوش نصیب کوئی باپ نہیں۔ آپ بیٹے کے لیے بینک بیلنس تو کرنا چاہتے ہیں، زمینیں خرید کے چھوڑنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی آخرت کی فکر نہیں۔ آخرت پہلے ہے، دنیا بعد۔ اور یہ جو ذہن میں ہمارے ہے کہ اگر ہماری دنیا برباد ہو گئی تو آخرت تو برباد ہے، لیکن اگر دنیا میں آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے تو آپ یقین کیجئے دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اس لیے ہمیشہ ہمیں آخرت کو ترجیح دینا چاہیے اور دنیا کو کیا ہے مرجوح کر دینا چاہیے۔ دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے اس پیٹ کو بھرنا ہے، اس جسم کو ڈھکنا ہے، اس جسم کے لیے ایک چھپر چاہیے جس میں وہ آرام سے سو سکے، لیٹ سکے، یہ چیزیں ضروری ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیشہ انسان کو اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ جائز طریقے پر کمائے، جائز جگہوں پر خرچ کرے۔ لیکن آج اکثر یہ ہوتا ہے ناجائز طریقے کماتے ہیں، کبھی جائز جگہ پر خرچ کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی غلط، اور اگر جائز طریقے پر کما کے ناجائز جگہ پہ خرچ کرتا ہے یہ بھی غلط ہے۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ اس مال کے بارے میں 2 سوال ہمیشہ رہنا چاہیے، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اللہ مجھ کو اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔
اور آپ سے ایک بات کہنی ہے. ادھر ایک ہفتے سے طبیعت میری کچھ گڑبڑ چل رہی ہے، دعا بھی کیجئے کہ اللہ صحت اور تندرستی عطا فرمائے اور یہ سلسلہ چلتا رہے. لیکن وہ لوگ جو لیٹ آتے ہیں ان سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کے ہاں 12:30 بجے اذان ہوتی ہے اور 15 منٹ آپ کو ملتا ہے سنت پڑھنے کا، تو کوشش یہ کیجئے کہ آ جائے. اور اگر میں نہیں رہوں گا تو آپ جانتے ہیں کہ بیان نہیں ہوتا ہے. جب بیان نہیں ہوتا ہے تو مختصر جب نماز ہو جاتی ہے ایک کے بعد خطبہ اور نماز، تو کہتے ہیں نمازیں ہماری چھوٹ گئی. تو نماز چھوٹنے کا الزام بھی امام کے ذمہ، اور اگر امام نے تھوڑا سا بیان لمبا کر دیا تو وہ الزام بھی امام ہی پر ہے کہ بیان بڑا لمبا ہو جاتا ہے. لیکن آپ خود سوچئے گا، با تنخواہ جو ہیں وہ بھی 5 وقتہ امام بعض مرتبہ پابندی کے ساتھ نماز نہیں پڑھاتے ہیں، اور آپ ان کو کچھ دنوں کے بعد ہٹا دیتے ہیں کہ امام صاحب پابندی نہیں کرتے. لیکن ایک شخص 30-32 سال سے پابندی سے جمعہ پڑھاتا ہو، چاہے ٹھنڈک ہو، چاہے گرمی ہو، چاہے برسات ہو، کہیں بھی جاؤں آتا ہوں، تو اس کی قدر کیجئے. اور بار بار آپ سے اس لیے کہتا ہوں کہ اگر آپ نعمت کی قدر نہیں کریں گے تو نعمت سے ہو سکتا ہے کہ محروم ہو جائیں، اس میں میرا کوئی دخل نہیں ہوگا. بعض جگہوں پہ سنتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کیا نماز نہیں پڑھائیں گے تو نماز نہیں ہوگی؟ ہوگی نماز، لیکن کیسی ہوگی یہ آپ جانتے ہیں. ابھی جب بیماری جو آئی تھی اس وقت پابندی لگ گئی تھی 5 آدمی جا کے پڑھ لو، کوئی اور نہ جائے گا. آتے تھے 5 آدمی پڑھ کے گئے، خود وہ مصلی کہتے تھے سمجھ ہی میں نہیں آتا ہے کیا کریں. آج بھی بہت سے لوگوں کو دھوکہ ہو گیا ہوگا، اذان کی آواز سنائی نہیں دی. میں بھی بیٹھا رہا اذان کی آواز سنتے ہوئے، اور جب زیادہ ہو گیا تو کہا، تب کسی نے بتایا کہ وہ مائک ہٹا دیا گیا ہے. مائک ہٹا دیں، کچھ بھی کر دیں، اس سے کوئی مطلب نہیں. گھڑی ہے آپ کے پاس، موبائل ہے، آپ آئیے. اور جو لوگ سب سے لیٹ آتے ہیں انہی کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ بیان لمبا ہوتا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ادھر کچھ دنوں سے میری طبیعت تھوڑا سا گڑبڑ چل رہی ہے، لیکن یہ آپ لوگوں کی دعاؤں کی برکت ہے اور اس بیان کی برکت ہے کہ آ گیا ہوں، ورنہ سوچا تھا کہ آج نہیں آؤں گا. لیکن کبھی کبھی ذہن میں آتا ہے کہ نہیں آؤں گا تو پھر کیا ہوگا. یہ میں نہیں کہتا کہ نماز میں نہیں پڑھاؤں گا تو نماز نہیں ہوگی، لیکن گاؤں کے جتنے لوگ ہیں، جتنی مسجدوں میں نماز ہوتی ہے، جو محلے کے لوگ ہیں جب وہ پڑھاتے ان کے پیچھے میں نہیں پڑھوں گا، ان کے پیچھے میں نہیں پڑھوں گا. اور امام جس کو لاتے ہیں چپ چاپ پڑھتے. کیوں پڑھتے ہیں اب نہیں سمجھ میں آتا. اس کے اندر کیا کوئی کمی نہیں رہتی؟ لیکن ہر آدمی کنارہ کش ہونا چاہتا ہے. نوجوان لڑکے ایک دم نہیں پڑھ رہے ہیں امامت کے لیے، کہ بڑھوے جو ہے ہر وقت ٹوکتے رہتے ہیں، ایسے کرتے ہو، ویسا کرتے ہو، یہ کرتے ہو، وہ کرتے ہو. اگر صحیح بات ہے صحیح انداز سے بتائیے تو ہو سکتا ہے نوجوان بچے سن لیں اور وہ نماز پڑھائیں. بوڑھے لوگ اب کب تک پڑھائیں گے؟ ایک زمانے تک پڑھایا، اب نوجوانوں کو سامنے آنا چاہیے اور ان کو نماز کی پابندی بھی کرنا چاہیے، اور شریعت کے جو احکامات ہیں اس کی بھی پابندی کرنا چاہیے. جب آپ داڑھی مڈائیں گے اور مصلی پر آگے بڑھیں گے تو جو آدمی شریعت کا پابند ہوگا اس کو اچھا نہیں لگے. فجر کی نماز میں آپ بالکل نہ آتے ہو، محلے کے ہیں، اس کے بعد ظہر میں آ کے آپ مصلی پر کھڑے ہو جائیں، جو آدمی پابند ہوگا آپ یقین کیجئے کہ اس کے دل میں کراہت آئے گی کہ فجر تو پڑھا نہیں، ظہر میں نہیں چلے آئے، قضا پڑھی کہ نہیں پڑھی، آ کے کھڑے ہو گئے. تو اس لیے بڑوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ روک ٹوک مت کیجیے. جو صحیح معنوں میں غلط کر رہے ہیں ان کو کہیے، اور جو لوگ چھوٹے ہیں ان سے میری یہ اپیل ہے کہ تم لوگ مصلی کی طرف بڑھو. نہیں بڑھو گے تو پھر کب بڑھو گے؟ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ وقت سے آ جایا کیجئے. ہو سکتا ہے کہ کبھی میں رہوں اور بیان نہ کروں، کبھی بیان کروں اور بہت مختصر بیان کروں، تاکہ میری صحت بھی ٹھیک رہے، آپ لوگوں کا کام بھی ہو جائے. پچھلے ہفتے میں یہاں سے پڑھا اڑا کے گیا، جیسے ہی گھر میں داخل ہوا چکر آ گیا، اور اس کے بعد جب چیک کروایا تو پتہ چلا کہ بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے.
بہرحال یہ سب تو بیماریاں لگی رہتی ہیں، لیکن جب آدمی کوئی بدل رہے تو اس میں تھوڑا سا اس کو آسانی ہو جاتی ہے۔ بہت سی جگہ انجن بدل جاتا ہے، تقریر کوئی کرتا ہے، خطبہ اور نماز کوئی پڑھاتا ہے، کہیں ہوتا ہے تقریر کوئی کرتا ہے، خطبہ کوئی دیتا ہے، نماز تیسرا پڑھا دیتا ہے۔ تو یہ تمام شکلیں، لیکن آپ کے ہاں ایک ہی آدمی اگر سارا کام کر رہا ہے تو تھوڑا سا اس کا تعاون کیجئے، وقت سے آئیے، اچھی باتیں سنیے، اچھی باتوں کو قبول کیجئے اور اپنی اولاد کو اسی کے مطابق تعلیم و تربیت کیجئے تاکہ وہ بچہ آپ کا نام روشن کرے، آپ کا گاؤں کا نام روشن کرے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج لوگوں نے اولاد کے سلسلے میں اتنی ڈھیل دے دی ہے کہ بہت پریشانی ہوتی ہے۔ آپ لوگ تو یہاں رہتے ہیں، میں تو نہ جانے کہاں کہاں جاتا ہوں، اور جب لوگ پوچھتے ہیں کہ صبرہد میں ڈکیتی ہوئی ہے، چوری ہوئی ہے، آپ یقین نہیں کریں گے آنکھ سے آنسو آ جاتا۔ ایک طرف تو آپ کہتے 30-32 سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، اس کے بعد بھی یہ چیزیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر کمی ہے، اس کو آپ قبول نہیں کریں۔ دوسری جگہوں پر تو مسجد میں کٹا چلتا ہے، مسجد میں کیا ہے، مارا جاتا ہے، قتل ہوتا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کچھ اچھائیاں ہیں یہاں، لیکن کچھ برائیاں ہیں، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں ایک طرف نام ہوتا ہے کہ صبرہد تو بہت پرانا پڑھا لکھا گاؤں ہے، 10 نہیں 20 نہیں 50 اسکول ہے اس کے آس پاس، یقیناً خوش ہوتی ہے طبیعت۔ لیکن جب یہ ہو جاتا ہے کہ انہی اسکولوں اور سے پڑھے ہوئے بچے رات میں چوری کر رہے ہوں، گاڑی کا شیشہ توڑ رہے ہوں، اور اس کے بعد پوری خبر پہنچ جاتی ہو، چاہے آپ چھوٹ چلے آئیں، لیکن گاؤں پر جو دھبا لگتا ہے اس دھبے کو مٹانا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے میری، اپنی اولاد کو کنٹرول میں رکھیے۔ کہاں سے وہ پیسہ لاتا ہے، کہاں سے اتنا موبائل وہ چلاتا ہے، کیسے وہ غلط قسم کا گانجا اور شراب پیتا ہے، ان تمام چیزوں پر آپ کو لحاظ رکھنا چاہیے۔ اللہ مجھ کو اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق